بیان کیا جاتا ہے ایک نیک خصلت نوجوان نے مصیبت کے وقت ایک بے آسرا بوڑھے کی مدد کی تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ اس نوجوان سے ایک ایسا جرم سرزد ہو گیا جس کی سزا موت تھی۔ شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی کچہری میں پیش کیا اور اس نے مقدمہ سننے کے بعد ملک کے قانون کے مطابق اسے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل میں لے گئے اور اس کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے اس زمانے کے دستور کے مطابق ہزاروں آدمی جمع ہو گئے۔ ان میں وہ بوڑھا بھی تھا جس کے ساتھ مجرم نوجوان نے نیکی کی تھی۔ بوڑھے نے اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اپنے محسن کی جان کس طرح بچاؤں۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے دہائی مچا دی کہ لوگوں، غضب ہو گیا، ہمارے بادشاہ سلامت انتقال کر گئے، ہمارا ملک یتیم ہو گیا۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جلاد بھی اپنی تلواریں پھینک کر شاہی محل کی طرف دوڑے اور اس افراتفری میں نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر سچ تو نہیں تھی۔ ذرا دیر بعد ہی معلوم ہو گیا کہ بوڑھے نے مجرم کو بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے اس سے دریافت کیا کہ اے شخص، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ ساری رایا کو معلوم ہے کہ ہم کوئی کام انصاف کے خلاف نہیں کرتے، پھر تو نے ہماری موت کی تمنا کیوں کی؟ بوڑھے آدمی نے ادب سے نوجوان کی نیکی کا حال بیان کیا اور پھر یہ اعتراف کیا کہ میں نے صرف اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ گھڑا تھا۔ بادشاہ نیک دل اور خدا ترس تھا، اس نے نہ صرف بوڑھے کو معاف کر دیا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نوجوان مقتل سے فرار ہو کر افتاؤں خیزاں چلا جا رہا تھا کہ ایک واقف حال نے اسے دیکھا تو پوچھا، تو جلاد کی تلوار سے کس طرح بچ گیا؟ نوجوان نے جواب دیا، ایک ادنا سی نیکی کے باعث، کہ نیکی معمولی سے معمولی بھی ہو تو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نیکی کا اجر عاقبت میں تو ملے گا ہی، لیکن نیک انسان کو اس کا شیریں پھل دنیا میں ضرور ملتا ہے۔